الله 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 الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل عدو ومن كل شر يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات کی طرف رہبر و رہنما بنا کر مبعوث کیا،
اور جن کے ذریعے وہ نبوت کا جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس سلسلے کو مکمل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آخری یہ پیغام ہے جو پیغام قیامت تک باقی رہے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اب یہی شریعت ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک انسان دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو کامیابی کی بات کی جاتی ہے سامعین کرام، جو ہم کامرانی کی بات کرتے ہیں سامعین کرام، جو اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ وہ کامیابی ہے اگر دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے تو دنیا میں بھی عزت، اگر کبھی دنیا میں اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اگر وہ نہیں دیکھی تو لیکن آخرت کی ہمیشہ والی کامیابی ان کو نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ والی کامیابی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ایمان کے ساتھ جائیں، اسلام کے ساتھ جائیں، وہاں پر جا کر حی علی الفلاح کی اس صدا کی ان کو اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حی علی الصلاح کتنی عظیم آواز ہوتی تھی، کتنی عظیم آواز ہوتی تھی۔ اور پھر کہہ سکتے ہیں ہم کیسا ہی وہ کم نصیبے والا انسان ہے، برے نصیب والا انسان ہے جس کے کانوں میں کہیں جگہوں سے آج حی علی الصلاح کی آواز ٹکراتی ہے لیکن مسجد جانے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، مسجد جانے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ 5 بار دن میں بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اے بندے جو تو اس دنیا کے پیچھے پڑا ہے حقیقت کامیابی اس میں نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا تجھے ایسے الگ کر دے گی کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا تجھے، چند سال کے بعد تیری نسلیں تیری قبر تک بھول جائیں گے، تیرا نشان تک بھول جائیں گے، تیرے پوتے تو تیری صورت کو بھی نہیں پہچانتے ہوں گے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے، حقیقی کامیابی وہ ہوگی جب دنیا سے جا کر نفس مطمئن ہوگا، روح نکلے گی یہاں، وہاں پر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی جنت کی، کامیابی کی۔ آپ کو کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا امتحان والی دنیا سے آپ کامیاب ہو کر آئے، یہ امتحان کی جگہ ہے سامنے کرام، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے راہ چلتا کوئی مسافر ہوگا، راہ چلتا مسافر ہوگا، جب چلتے چلتے وہ تھک جائے گا، کہیں درخت کے سائے میں تھوڑی دیر وہ آرام کر لے گا، تھوڑی دیر کے آرام کرے گا اور پھر اس کو اپنے سفر کے لیے آگے روانہ ہوگا۔ فرمایا اس دنیا کی مثال ایسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر چلے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا کہ نام و نشان نہیں رہے گا، جانتا ہی نہیں کوئی ہوگا۔ ابھی ہم ہی میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہم اپنے اوپر پرداداؤں کو جانتے ہوں گے کیسی ان کی شکلیں تھی، کہاں پر وہ دفن ہیں، کس طریقے سے زندگی گزاری تھی، کچھ یاد نہیں ہے سامنے، مٹ جاتا ہے نام جیسا کوئی آیا ہی نہیں تھا، بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا جو کامیابی کی حقیقت جو ہر جمعہ کو یہاں پر بیان ہم کرتے ہیں سامعین کرام، وہ مراد ہے کہ اگر دنیا میں بھی رب العالمین عطا کرتا ہے جیسے صحابہ کرام کو ہوئی، تابعین کو ہی، اہل اسلام کو ہوئی، آج بھی ان کا نام بلند ہے۔ اور سیرت الرسول کے حوالے سے جو ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں سامعین کرام، جس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں، جس سیرت کو زندہ کرنے کی، جوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، خواتین میں، مردوں میں اس سیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس موضوع کو گزشتے ہفتے بیان کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے جب مکہ کے اندر اس اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو ان کو ستایا گیا، ان کو وہاں پر سامعین کرام ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا یہاں تک کہ ان کو وہاں کی بستی چھوڑنی پڑی۔ اور وہ کام کیا کرتے تھے سامعین کرام؟ غلط کام نہیں کرتے تھے، غلط حرکات نہیں تھی۔ اس بستی کے لیے امن کیسے ممکن ہوگا، سکون کیسے ممکن ہوگا، یہی پیغام تھا اسلام کا۔ اسی پر عمل کرنے لگے جب قوم ان کی دشمن بن گئی، جب انہوں نے دوسری ہجرت کی، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر بیان ہوا تھا، دوسری ہجرت جب انہوں نے کی، اب قریش کو خطرہ لگ گیا کہ اب مسلمان جو بھی بن جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، مکہ چھوڑ دیتا ہے، حبشہ چلا جاتا ہے، اور حبشہ میں ان کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں، وہاں کا بادشاہ ان کو امن دیتا ہے۔ ان کو وہاں کا امن بھی جو ہے نا سکون نہیں دے رہا تھا، اطمینان نہیں تھا ان کو۔ انہوں نے ایک پلان کیا،
کام ایک کام کریں گے. انہوں نے اپنی قوم میں سے 2 آدمیوں کو تیار کیا، انہوں نے بعد میں ایمان بھی لایا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے اور دوسرے جو تھے عبداللہ بن ربیعہ تھے. یہ 2 تیار کیے، انہوں نے تب اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کے ہاتھ کچھ ہدایہ دیے جن کو تحفے تحائف بولتے ہیں. کچھ تحفے، قیمتی تحفے دیے. کہا آپ ایک کام کرو، یہ لے جاؤ وہاں کا جو بادشاہ اس کو رشوت کے طور پر دینا، یا کسی بھی طریقے سے یہ تحفے آپ لے جاؤ، قیمتی تحفے آپ کسی بھی طریقے سے وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کی پلاننگ کرو، بس یہ ذمہ داری ہے. اور یہ بڑے ذہین تھے دونوں جن کو اختیار کیا تھا انہوں نے، بڑے ذہین تھے. کیونکہ جو مسلمان مکہ سے حبشہ چلے گئے، اب کفار جو مکہ کے مشرکین تھے وہ چاہتے تھے وہ واپس آئے، پھر ہم ان کو اذیتوں کے شکار بنائیں گے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے. بس غرض یہ تھی اسلام چھوڑ دے. اب یہ کیسے مسلمان تھے آگے آئے گا. وہ دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں، اب بادشاہ تک پہنچنے کے لیے تو پہلے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے. کسی ملک کا بادشاہ ہو اس کے پاس ملنا معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، تحفے تحائف میں سے کچھ جو دروازوں کے ان کے گیٹوں پر رہتے تھے، جو باہر لوگ تھے، ان کو راضی کیا. سب سے پہلے کہاں آئے ہیں؟ مکہ سے. ان کو بھی کچھ جیب گرم کی، آج کے زمانے میں جس کو کہا جاتا ہے جیب گرم کرنا، اور جیب گرم کرنے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. سامنے کرم آج بھی، حالانکہ اس کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا. اس کو کہا گیا ہے دینے والا لینے والے برابر مجرم ہیں. رشوت دینے والا اور رشوت پکڑنے والا دونوں برابر مجرم ہیں. صرف ایک صورت میں جائز ہوتی ہے رشوت. سامنے کرم مسئلہ آپ یاد رکھیں گے، ایک صورت میں کہیں پر کسی کام میں جو حکومتی کام ہے یا ان کی طرف سے کوئی نوکری نکلے گی، حق آپ کا بنتا ہے، حق آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ کی جگہ دوسرے کو لے رہے ہیں دھوکے سے. وہاں پر اپنے حق کے لیے آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے اختیاری طور پر نہیں. اگر وہ آپ اپنے حق کے لیے ایسے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ حق میرا بنتا ہے، یہاں پر ملازمت میری حق بنتی ہے، اگر وہ اسی طرح مل جاتی ہے بسم اللہ. اگر وہاں پر جس کا حق نہیں تھا وہ لے رہا ہے کسی اعتبار سے، اگر وہاں پر مسئلہ پیسوں کا ہوگا، وہاں پر علماء کرام کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ مجبور ہے. صورت یہ اپنے حق کے لیے لے گا بس. باقی آزادی کے طور پر کہیں سائن کرانے ہیں، کچھ کرانے ہیں، ایسے مسائل میں دینے والا اور لینے والا یہ دونوں مجرم ہیں. رب کے دربار میں، رب کے دربار میں دنیا سے ڈرنا نہیں. مسلمان وہ ہے سامعین کرام، اس کو ضرورت نہیں پڑتی CCTV کیمرہ لگانے کی. کسی بستی میں آج کے دور کے یا پہلے کے دور کے جو صحیح مسلمان ہیں نا سامعین کرام، وہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے اس قسم کے تالوں کی، اس قسم کے پھر جہاں پر قیمتی چیزیں ہوں گے وہاں پر ان کو سنبھالنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں ملکوں میں رائج ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. یہاں تو راستے میں پڑی چیز اگر ملی بسم اللہ کون پتا چلے کس نے لی، چھین بھی نہیں جاتے کبھی کبھار. وہاں پر ہم نے دیکھا تھا سامعین کرام سعودیہ کے اندر وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، دفتر ہے ان کے. مکہ میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، آپ کی چیز کہیں پر گم ہوگی. اکثر ایسا ہوگا، اکثر ایسا ہوگا، اس چیز کو وہاں سے اٹھا کر اس آفس میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے خالی رپورٹ دینے کی مجھے فلانی چیز گم ہوگی ہے کسی بھی جگہ پر. جب وہ چیز وہاں پہنچ جاتی ہے وہ آپ کو فون کر کے بلائیں گے کہ آپ کی چیز یہاں آئی ہے، لیکن آپ بتاؤ اس کی نشانی کیا ہے. کیونکہ حدیث میں یہی آیا ہے کہ اگر آپ کسی کی چیز اٹھاؤ گے اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایسے اعلان نہیں کرنا ہے کہ آپ نے 100 روپے اٹھایا تو آپ بولو گے 100 روپے کس کو گرا ہے، وہ تو ہر ایک بولے گا مجھے گرا ہے. آپ نے بولنا کسی کو پیسہ گرا ہے، کتنا ہے، کون سے نوٹ ہے، جو بتائے اس کو ملے گا جس کا ہوگا. تو یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں گے. تو بہرحال یہ مسلمان جب وہاں محفوظ تھے، یہ 2 لوگ پہنچے. سب سے پہلے جو بادشاہ تک پہنچنے کے وسیلے تھے ان کے جیب گرم کیے. کہا ہمیں ایک کام ہے، ہمیں یہاں سے مسلمانوں کو نکالنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا. ہمارے باپ داداؤں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسی ویسی بیان بازی کر کے جھوٹ بول کے انہوں نے ان کو پیسے جو کچھ دینا تھا وہ راضی کر دیا. کہا ٹھیک ہے بادشاہ کے بس ہم آپ کو ملائیں گے اور ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے. کیونکہ وہ لالچ میں آ گئے تھے، ان کو تحفے مل گئے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کی سپورٹ بھی کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کسی بہانے مسلمان کو آپ واپس لے جاؤ، ہم بھی اب کوشش کریں گے. جب بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں یہ دونوں تو یہ اپنی شکایت درج کرتے ہیں وہاں پر نجاشی کے ساتھ. کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے بادشاہ سلامت، وجہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا، اس کا مذاق اڑایا. اب ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو قریب ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو واپس لینا، یہ لیکن آتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے.
بڑی باتیں بنا کر بادشاہ کے سامنے جب رکھی. اب وہ بادشاہ بڑا ذہین تھا وہ. اس نے کیا اس نے کہا جب تک میں ان مسلمانوں سے نہیں پوچھوں گا کیا یہ سچ ہے جو یہ بول رہے ہیں یا تم آئے کیوں ہو. کہتے ہیں ان کو بلایا اور مسلمان کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہا ہم نے عہد کر دیا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم سچ بولیں گے, چاہے ہمیں بادشاہ واپس بھیج دے یا اسی ملک میں رکھے, ہمیں سچ بولنا ہے. اور حدیث میں سامنے کرام فی الصدق النجاۃ, سچائی میں کامیابی ہے. کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اپنے کام کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, سمجھتے ہیں میرا کام تو ہو جائے گا نا, لیکن یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جھوٹ جو ہے نا آپ کو, یہ جھوٹ یہ ایک انسان کو نقصان کی طرف ہی لیتا ہے اور آخری ٹھکانہ جہنم ہے اس کا. نبی کا امتی جھوٹیا نہ ہونا چاہیے, باقی گناہ ہو سکتے جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. سامنے کرام بڑا جرم ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی سب غلطیاں کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کبھی بھی کسی بھی مقام پر جھوٹ جائز نہیں ہے, الا اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے کسی دو انسانوں کو ملانے کے لیے, ان کو جھگڑا ہے نا, لڑائی آپس میں, اگر آپ ان کو ملانا چاہتے ہیں جھوٹ بولنا پڑے, یہاں پر شریعت نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ آپ دو جڑے ہوئے انسانوں کو مل رہے ہیں, وہاں پر ملا رہے ہیں عام حالت میں اپنے مفاد کے لیے اپنے کاموں کے لیے. یہ جھوٹ جو ہے سامنے نکلنا جائز. تو مسلمانوں نے کہا ہم نے جو بھی کرنا ہے بولنا ہے بادشاہ کے سامنے سچ بولنا ہے, چاہے وہ ہمیں نکال دے یا پھر یہیں رکھے. یہاں پر دو روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں عثمان بن عفان نے بات کی تھی بادشاہ کے ساتھ, عثمان بن عفان نے, لیکن چونکہ وہاں پر عربی زبان نہیں تھی, وہاں کی جو زبان تھی وہ الگ تھی, حبشہ والی عربی زبان کی نہیں تھی, جس کی وجہ سے کہتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مترجم رہے, ٹرانسلیٹر رہے. بات عثمان کر رہے تھے لیکن جو آگے بات پہنچانے والے تھے وہ تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک و تعالیٰ. ایک عظیم صحابی, عظیم سیرت ہے ان کی سامنے کبھی پڑھنی چاہیے. یہ جعفر کون تھے؟ ذوالجناحین لقب ان کا پڑھا ہے. کتنے عظیم صحابی, یہ وہ صحابی ہیں جن کو دو ہجرت کرنے کا موقع ملا, ایک ہجرت حبشہ کی طرف, دوسری ہجرت مدینہ کی طرف. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے مترجم. اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں سامنے کرام, ان الفاظوں کو یہ یہاں پر جو میں سیرت بیان کرتا ہوں نا سامنے کرام, وجہ کیا ہے, غرض کیا ہے, سنیے گا یہ الفاظ غور سے. جعفر نے کہنے لگا بادشاہ سے, کہا یا ایھا الملک, اے بادشاہ سلامت, اب سنو ہم کیوں آئے, اب سنو ہم یہاں کیوں نکالے گئے ہیں, اب سنو ہم نے یہاں پر پناہ کیوں لی ہے. کننا قوما اہل الجاہلیہ, ہم جہالت والے قوم تھے, جہالت تھی ہمارے بیچ. جہالت کسے کہتے ہیں سامنے کرام, جہالت کسے کہتے ہیں؟ ہم جہالت اس کو مانتے ہیں نا جس نے پڑھا نہیں ہوگا, جو ان پڑھ ہوگا. غلط تصور ہے, غلط تصور ہے. جہالت ہر وہ کام ہے جو آگے آئے گا, آگے اس کی تفصیل آئے گی. کہا نعبد الاصنام, سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرے گا. سب سے بڑی جہالت, اللہ کو چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھے گا. سب سے بڑی جہالت, چاہے اس کے پاس جتنی بڑی ڈگری کیوں نہیں ہوگی. اگر جو اپنے بازو پر تعویذ لگا کر سمجھتا ہے کہ مجھے بڑے بری چیزوں سے بچائے گا, سب سے بڑا جاہل ہے سامنے کرام. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جہالت میں نہیں ہے. یہ صحابہ رسول کہتے ہیں ہم جہالیت میں تھے. جہالیت میں کرتے کیا تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور بت الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر جن سے مدد طلب کی جائے گی. اسی لیے تو راستوں پر آج وہ انگوٹھیاں بیچنے والے ہوتے ہیں نا سامنے کرام, وہ انگوٹھی ہے اس پر پتھر ہوتا ہے, یہ پتھر آپ کو بڑا بچائے گا. پہنی ہوتی ہے بہت سارے مسلمانوں نے بھی, یہ آپ کو پتھر بچائے گا. اتنا کمزور عقیدہ. اور پھر مسلمان ایسے پتھر سے اس کو پتھر بچا لے گا سامنے کرام. عجیب تعجب کی والی بات ہے, پتھر بچائے گا. قرآن کو کبھی کبھار کیا کرتے ہیں, تعویذ بناتے ہیں. جی قرآن کا جائز ہے تعویذ لگانا, پھر پورے قرآن کو لٹکا دینا, پھر کیا فرق پڑے گا. شہد کو بھی شفا کیا گیا ہے, کہا گیا قرآن کریم میں. قرآن میں دو چیزوں کو شفا کیا گیا, کہا گیا, ایک قرآن, ایک شہد کو. شہد کو قرآن کو تعویذ بنا کر جو لٹکاتا ہے نا, وہ شہد بھی ڈبل لٹکا دینا چاہیے. قرآن پڑھنے سے شفا ہے, اس کے دم اس کو سمجھنے سے شفا ہے, شہد کھانے سے شفا ہے, لٹکانے سے کوئی چیز شفا نہیں دیتی ہے. یہ مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی. بلکہ صحابہ جب کسی کو دیکھتے تھے نا فوراً وہ کاٹ دیتے تھے تعویذ. یہ کیا پہنا ہے مسلمان, اور تعویذ. کام جاہل تھے, کام کیا کرتے تھے, بتوں کی عبادت. ونأکل المیتۃ, حرام مردار کھاتے تھے.
مردار کھاتے تھے. اس میں مردار وہ بھی آ سکتا ہے سامنے کرام. قرآن میں ہے نا کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے مسلمان بھائی کی. غیبت کرنے والا ایسے جو مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کیا کوئی یہ پسند کرے گا؟ کہا ہم کیا کرتے تھے؟ مردار کھاتے تھے. بہرحال یہاں پر مردار سے مراد جو وہ حرام چیزیں تھی. وَنَأْتِ الْفَوَاحِشِ اور برے کام کرتے تھے, بے حیائی والے کام کرتے تھے. یہ کون بولتا ہے سامنے کرام؟ ایک مسلمان بولتا ہے اس وقت کے کافر جو بادشاہ تھا, کہتا ہے ہمارے اندر یہ برائیاں تھی پہلے, اب ہم نے اسلام جب قبول کیا اب آگے بولے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ اور ایک صفت یہ بھی تھی ہم صلہ رحمی والے نہیں تھے, رشتہ داری توڑنے والے تھے, ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے تھے. وہ بھی ہے وَنُسِيءُ الْجِوَارِ ہمسایوں کو ستاتے تھے. ہمسایوں کو ستانا بھی جہالت ہے سامنے کرنا. رشتہ داری کو توڑنا بھی جہالت ہے. ان کے ساتھ بہترین سلوک نہ کرنا بھی جاہلیت ہے. اور آگے کہا وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفِ آج یہ ہو رہا ہے. ہم میں جو مضبوط ہے, عہدے والا ہے, کرسی والا ہے, کمزور کو دباتا جاتا ہے. کرسی پر بیٹھا ہے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے, 100-200 روپے ایک مزدور سے رشوت لینا. یہی ہے مضبوط جو وہ کمزور کو کھاتا تھا. یہ کب؟ جاہلیت میں. اسلام قبول کرنے سے پہلے, اسلام جو آیا اس سے پہلے ہمارے کام یہ تھے, مضبوط کمزور کو کھاتا تھا. فَكُنَّ عَلَى ذَلِكَ ہم اسی حال میں تھے. بے حیائی ہم میں تھی, برائیاں تھی. ہم میں جو مضبوط تھا, طاقت والا تھا, وہ کمزور کو دباتا تھا. کوئی مساوات نہیں تھی. حالانکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا سامنے کرام. 5 وقت ہم جب نماز صفوں میں پڑھتے ہیں نا, اگر کوئی غریب انسان پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے, کیا کبھی کوئی بڑا آ کر اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہٹا سکتا ہے. کبھی نہیں ہٹا سکتے. کیوں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اور بڑی ذات جو اللہ کی ذات ہے. ہم سب برابر ہے اللہ کے نزدیک. ہاں اللہ کے نزدیک زیادہ مقام عزت والا کون ہے؟ اب مسلمانوں کا معیار تو یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن بدل چکا ہے. بدل چکا ہے. یہاں پر اگر کوئی بڑا سا کوئی منسٹر آ جائے یا کچھ کوئی آفیسر آ جائے, سب عورتیں مرد اس کو جیسے جھانک جھانک کر دیکھیں گے, اسے ہم نے دیکھ لیا. اس کو وہ آیا تھا نا ہماری بستی میں, بڑا استقبال ہے. اس کے بدلے میں کوئی نیک آدمی ہوگا آپ کی بستی کے اندر, پرہیزگار آدمی ہوگا, اس کا کیا مقام ہمارے معاشرے میں؟ غریب ہوگا, کچھ نہیں ہے وہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے, یہ سکھلاتی ہے, جو جتنے تقوی والا پرہیزگار ہو اس کو اتنی عزت دو, احترام کرو. کیوں؟ اس کی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک محترم کون ہے سامنے کرام؟ بڑا آدمی, کرسی والا, عہدے والا نہیں, جو زیادہ تقوی گزار ہوگا. تقوی گزار ہوگا. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں ہم اسی حال میں تھے, اللہ نے ہمارے اوپر نبی بھیجا, پیغمبر بھیجا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بات کرنا جو شروع کی, جھوٹ بند کر دیا, کیونکہ اس نبی نے جھوٹ کو حرام کرا دیا. سچ بولنا شروع کیا. ہم نے کیا کیا؟ جب نبی آئے ادا الامانہ, امانتوں میں خیانت نہیں کی. اگر ہمارے پاس کوئی ذمہ داری تھی, امانت تھی, اس میں خیانت چھوڑ دیا ہم نے. ایمان لانے کے بعد ہم نے اس کے بعد کیا کیا؟ صلۃ الارحام, قرابت داری کو جوڑا, رشتہ داری میں جو دوریاں تھی اس کو کم کیا, قریب ہوئے, ہمدردیاں پیدا کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا؟ وحسن الجوار, ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگے. اچھے طریقے سے پیش, ہمارا جرم یہی ہے. صحابہ کہتے ہیں, جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں اس بادشاہ کو ہمارا جرم اور کچھ نہیں ہے, ہم پہلے یہ کام کرتے تھے جاہلیت میں. سامعین کرام, مسلمانوں کو صرف اس جرم پر مکہ سے نکالا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک ٹھہراؤ, ان کو بھی نفع نقصان کے مالک سمجھو. بس یہ جرم تھا, باقی کوئی غلطی ان کی نہیں تھی. امانت داری کرتے تھے, بے حیائی سے بچتے تھے. اگر آج کے دور میں یہی مسلمان شرک کرے, یہی بے حیائی کا شکار ہو, خیانت کرے, رشوت خور ہو, حرام خور ہو, کس طریقے سے کیا قیامت کے دن ممکن ہے صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے؟ ان کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اور اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی جو آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھی تھی, سیرت کا جو ہمیں درس ملتا ہے سامعین کرام, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اب عملایا جائے, اس پر عمل کیا جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بلکہ یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا یہ محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی جو ہمارا کام ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی جا بجا قرآن میں کہا گیا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیوں؟ اگر ایسا تم نے نہیں کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اے مسلمانوں، تمہاری عادات، تمہارے طریقہ کار تم سے ہٹ کر وہ اگر کوئی ان کے ساتھ چلے گا، ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا، پس وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کے مفہوم میں اہل علم بیان کرتے ہیں سامعین کرام کہ کفار کے ساتھ مشابہت کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں کافروں کے ساتھ مشابہت کرنا ان کے ساتھ محبت میں داخل ہے. اور قرآن نے ہمیں منع کیا کہ کفار کے ساتھ محبت کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی ہمسایہ آپ کا ہے، اسے بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، ہمسائی کا حق ہے، لیکن ان کے طریقہ کار، ان کے طرز زندگی سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے. آج سال کا آخری دن ہے سامعین کرام، میلادی اعتبار سے، میلادی اعتبار سے کتنے مسلمان نوجوان آج اس رات میں بے حیائی، تباہی اور بربادی کے شکار ہوتے ہیں. پٹاخے یہ کہاں سے آئے سامعین کرام؟ سال کے ایک دن میں ہیپی نیو ایئر، مبارکباد، نئے دن کی مبارکباد، نئے سال کی، کس چیز کی مبارکباد ہم دینے جا رہے ہیں سامنے کا؟ اور غور کیا جائے اس پر، یہ آیا کیسے، یہ مرض ان میں کیسے ہے؟ اور یاد رکھیے یہ کوئی آسمانی قانون نہیں ہو سکتا ہے. سال میں ایک دن آئے گا مبارکباد دو، سال میں ایک دن آئے گا مادر ڈے بنا لو، فادر ڈے بنا لو. یہ شارٹ کٹ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ پورے سال جانوری کی زندگی بسر کرو، والدین کے ساتھ ایسے رہو جیسے آپ کے غلام ہیں، لیکن سال میں جب فادر ڈے آئے گا اس دن خوشی منانا، اس دن کو کیک بھی کھلا دینا. سارے سال، پورے سال. آج کے جوان جو اکثر شادیاں کرتے ہیں، بیوی میں ان کو بھگوان نظر آتا ہے، اوپر والا نظر آتا ہے، ماں کی خدمت بھول، تہس نہس، ماں ناراض، ظلم کی شکار، اور ایک دن آئے گا مادرس ڈے بنائیں گے. یہ ان کا شارٹ کٹ ہے. پورے سال ماں کو ستاؤ، پورے سال والدین کو ستاؤ، ایک دن منا لو، کیا مادرس ڈے حق ادا ہو گیا. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. ہر پل، ہر لمحے والدین آپ کی، ہماری خدمت کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اسی میں درجات ہیں ہمارے لیے. ایک دن کہنا ہیپی نیو ایئر، خوش رہو، پورے سال ہمسایوں کو ستانا، پورے سال ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، تھانوں عدالتوں کو ان کا چکر لگانا، ایک دن ان کو خوشی کا پیغام دے دو، مبارک دے دو. یہ جہالت نہیں اور کیا سامعین کرام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم. یاد رکھنا، آج جو تم اس طریقے پر، اس طرز پر زندگی بسر کر رہے ہو نا، نبی کا فرمان ہے جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت کی، کل اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. ابھی عجیب قسم کا جو ہے سامعین کرام، ان لوگوں نے یہ مرض داخل کر دیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں بھی. بچے کو بھی آج پتا ہے برتھ ڈے کیا ہوتا ہے. کیا چیز ہے سامعین کرام؟ کیا بےہودہ یہ کام ہے. کوئی نہیں اس کو جو روک تھام کرے. آج تو ہم اس کو واز کر رہے ہیں لیکن اب اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہتھیار، دشمنوں کے ہتھیار اتنے مضبوط ہو گئے، کتنا ہم روکیں گے آج کی جمعہ میں، شام کو پھر بھی بے حیائی ہوگی. مثال کہیں نکاح ہوگا، اگلے دن جمعہ ہو، آپ خطبہ دو، اسلامی طرز نکاح کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، مجال ہے دوسرے دن شادی اسلامی طرز زندگی کے مطابق ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس صورت ان کے وہ جو فساد ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں. اب ان بیماریوں سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کی ضرورت ہے. یہ ان کی پلاننگ تھی، یہ ان کا ایک خواب تھا، ان کی ایک کوشش تھی. جو دشمنان دین ہے نا، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین کے بھی، بلکہ انسانوں کے بھی دشمن ہیں، وہ انسانوں کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، انسانوں کے بھی وہ دشمن ہیں. وہ کہیں سالوں بعد تک وہ پلاننگ کر کے رکھتے ہیں. آج ہے نا فتنہ موبائلوں کا، یہ بے حیائی کا، ابھی 10 15 20 30 سال کے بعد اس کا جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا. نہیں آپ فتنہ وہ تلاش کر رہے ہوں گے کس طریقے سے اس دور کے مسلمانوں کو کس طرح فساد میں ڈالیں گے، کس طرح تباہی کی طرف لیں گے.
کس طرح تباہی کی طرف لیں گے. اسی لیے اسلام نے کہا تھا اپنی نسلوں کو آپ مسلمان بناؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں بچاؤ گے، مولوی صاحب کی جمعہ کا آواز کیا بچائے گا؟ سامنے کے نام نہیں بچا پائے گا نا. اگر بچے نے کبھی غلطی سے گھر میں کہہ دیا برتھ ڈے کیا، والدین اگر ہوشیار ہوں گے، دیندار ہوں گے کہ بچے کیا بات کیا آپ نے، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اس اسلام میں ایسی چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے. پورے سال ہم نے آپ کا خیال رکھنا ہے، پورے سال ہم نے آپ کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، ایک دن نہیں. وہ بچہ بھی پھر بدلے میں وہی کرے گا نا. کل فادرز ڈے مادرز ڈے بنا کے ایک دن میں آپ کی خوشی دے دے گا، ایک دن میں آپ کی خدمت کر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ تشبیہ کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہیں میں سے ہوگا. تو آج کن کن کاموں میں ہم کہیں گے، کہاں کہاں پر ہم روکیں گے مسلمانوں کو، کس کام میں ہم باقی پیچھے رہ گئے ہیں؟ ان کے ساتھ تشبیہ کرنے میں، مشابہت کرنے میں، ان کی طرز زندگی. اگر وہ سال میں ایک مرتبہ اسلام کی توہین کرتے ہیں نا، ایک مسلمان ایک دن میں کتنی بار توہین اسلام کی کرتا ہے سامنے کی طرف؟ ایک دن میں اگر غور کریں گے قرآن کی تعلیمات کو، سورۃ الفاتحہ سے لے کر ناس تک کیا کیا احکام ہیں، رب کے کیا کیا احکام ہیں، کس طریقے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا نکلنا گھر سے واپس آنا، عورتوں کا لباس مردوں کا لباس، عورتوں کی زینت مردوں کی زینت، یہ کس طریقے کی ہونی چاہیے. اس میں کتنے مسلمان دن میں کتنی بار مخالفت کرتے ہیں، کتنی بار مخالفت کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے، اس سیرت الرسول کو پڑھیں ہم اور سمجھیں، اس کے پیغام کو لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ صحابہ انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے یہ پیش کیا، کہا اب ہم یہ کام کرتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بے حیائی سے واپس آ گئے ہیں، امانت دار بن چکے ہیں، سچے بن چکے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، باقی کوئی غلطی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا بیٹھو آرام سے، آپ کو کوئی یہاں کچھ نہیں کرے گا. اب جو وہ دو آدمی آئے تھے نا، بڑے ہوشیار تھے، بعد میں انہوں نے ایمان لایا تھا، صحابی بنے تھے. انہوں نے دوسرے دن کہا بادشاہ سلامت، کیونکہ وہ عیسائی تھے. کہا بادشاہ سلامت، ان کا ایک قصور ہو رہا ہے. سوچا ہو سکتا ہے اور ایک ہم اپنا آئیڈیا استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے ان کو اپنے ہاتھ لے لیں گے. کہا ان کا ایک قصور ایک یہ بھی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کلامی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کلامی کرتے ہیں. تو بادشاہ نے جب ان کو بلایا، کہا کیا کہتے ہو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اب ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام رب کا ایک رسول ہے، بندہ ہے. جب وہ بیان کیا جعفر بن ابی طالب نے، تو نجاشی نے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. کہا اب تمہارے سارا جو ہے میں سمجھ چکا ہوں، اس کے پیچھے تمہارا کیا ہاتھ ہے. آئے کام کرو، آپ واپس لے جاؤ، جو تحفے طائب آپ نے یہاں لائے تھے اس کو واپس لے کر چلے جاؤ. آپ کہاں؟ مکہ واپس. تو بہرحال ان کی جو یہ پلاننگ تھی وہ ناکام ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ کفار جو ہے تنگ آنے لگے، انہوں نے اس کے بعد ایک پلاننگ کی، اب ہم پیغمبر کو ہی مار ڈالیں گے، نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی ہم لے لیں گے تاکہ یہ سارے فتنے ہی ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال آگے جو پھر آپ علیہ السلام کا جو طریقہ کار رہا، طرز ان کے ساتھ دعوت کا رہا، وہ اگلے انشاءاللہ الرحمن دروس یا خطبات کے اندر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرا. الہ العالمین بہت سارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بہت ساری وفاتیں ہوئی اس پچھلے ہفتے میں بھی، سامعین کرام سب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کسی کے والدین میں سے، کسی کے اولادوں میں سے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کی مغفرت فرمائے. الہ العالمین سب کی قبروں کو پرنور کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. الہ العالمین ہماری اموات کو بھی مغفرت فرما، مسلمانوں کے اموات کو بھی مغفرت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطيع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله